دنیا کی فکر کرنے والے کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، اور آخرت کی فکر کرنے والا دنیا میں کیسی زندگی گزارے گا؟ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم المعادی کفاہ اللہ ہم دنیاہ ومن تشعبت بہ الہموم فی احوال الدنیا لم یبال اللہ فی ای اودیتہ ہلاکا۔ جس آدمی نے تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک ہی فکر لگا لی، یعنی آخرت کی فکر، اللہ تعالیٰ اس کی دنیوی فکروں کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جسے طرح طرح کی دنیاوی فکروں نے مصروف رکھا اور وہ آخرت کی فکر کو بھلا رہا، جسے طرح طرح کی دنیاوی فکروں نے مصروف رکھا اور وہ آخرت کی فکر کو بھولا رہا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ غم کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے، یعنی کس غم میں مبتلا مرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اس حقیقت کو یوں واضح کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، من کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ وَلَمْ تَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ میں کتاب الزہد میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے، جس آدمی کو دنیا ہی کی فکر لگی رہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیاوی امور کو منتشر کر دے گا اور اس کی غربت کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا۔ اسے دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کے لیے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے۔ جس شخص کی نیت آخرت کی فلاح حاصل کرنا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات سمیٹ دے گا اور اپنی بے نیازی کا فیض اس کے دل میں ڈال کر اس کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دے گا اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی چلی آئے گی۔ لہذا اخروی زندگی کی بقا اس بات کی متقاضی ہے کہ اسے خوشگوار بنانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ دنیوی زندگی کی اصل اہمیت اس حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ یہ آخرت کی زندگی سنوارنے کا واحد ذریعہ ہے، اس لیے اس سے وہی کام لیا جانا چاہیے جس سے دائمی و ابدی ثمرات حاصل ہوں۔